اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نے یہ جادو کیا تھا اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے محفوظ رکھا؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا اور ہمیں یہ سکھائے گا کہ برائی کتنی بھی طاقتور ہو، سچائی اور اللہ کی مدد ہمیشہ غالب آتی ہے۔ بے شک یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی اور یہ چیز کفار اور یہودیوں کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ انہی دنوں مدینہ کے ایک یہودی جادوگر لبید بن اسم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی بیٹی جو جادو میں ماہر تھی، اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چال تیار کی۔ لبید بن اسم اور اس کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال اور کنگھی کے کچھ دانت حاصل کر لیے۔ انہوں نے ان بالوں پر جادو کیا اور انہیں دھاگوں میں باندھ کر 11 گرہیں لگا لی۔ پھر اس جادو کو ایک کنویں میں چھپا دیا جس کا نام بئر زروان تھا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی کام کیا ہو، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن یہ جادو صرف ظاہری تکلیف دے سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور وحی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور یہ کنویں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے 2 سورتیں نازل کیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ دونوں سورتیں شیطانی وسوسوں اور جادو سے پناہ کے لیے نازل کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کنویں تک پہنچے۔ جب صحابہ نے اس کنویں سے جادو کے دھاگے اور اشیاء نکالی تو وہ حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ویسے ویسے ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ جب تمام 11 گرہیں کھل گئیں تو جادو مکمل طور پر ختم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل صحتیاب ہو گئے۔ جب لبید بن اسم اور اس کی بیٹی کو پتہ چلا کہ ان کا جادو بے اثر ہو گیا تو وہ سخت حیران اور پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو سخت سزا دی جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، میں کسی کو سزا دینا پسند نہیں کرتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور بردباری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو اور شیطان کی چالیں کتنی بھی مضبوط ہوں، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت روزانہ کرنے سے ہم ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔